سامعین محترم، گزشتہ 3 راتوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ لفظوں کو کسی تسبیح میں پرو لوں. میرے پاس نہ لفظوں کا وہ خزانہ تھا، نہ ہی وہ ذخیرہ میں جمع کر سکا. ایسا فقط تشیع میں ہی ممکن ہے کہ وہ عالم ہو، باعمل ہو، سید بھی ہو، شہنشاہ بھی ہو، حسین بھی ہو اور نقوی بھی ہو. ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے کہ آئیں اور مجلس اعزاز سے خطاب کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. تھوڑا سا آگے آتے ہوئے ایک صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اس سے بہتر و بلند صلوات پڑھیں. اللہم محمد وآل محمد. اور بھی بلند صلوات حدیث. اللہم صل علی محمد وآل محمد. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. تمام محبان امام جعفر صادق علیہ السلام، پیروان امام جعفر صادق علیہ السلام، فقہ جعفری پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، فقہ امام جعفر صادق کی تبلیغ و ترویج اور
نشر و اشاعت میں جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ فقہائے مکتب امام جعفر صادق، پیروان امام جعفر صادق، بالخصوص سلمان اعظمی شاعر بے نظیر کم نظیر بے بدل عدیم المثال ریحان اعظمی، اس گھر کے دیگر مرحومین، ریحان بھائی کے وابستگان، آپ سب کے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد، بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آیت پہ غور کرنا چاہ رہا ہوں، اور جتنا میں اچھے انداز سے غور کر سکوں گا اتنا ممکن ہے کہ بیان نہ کر پاؤں، اور جتنا اچھا آپ سنیں گے اتنا اچھا بیان بھی کر پاؤں گا۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے، سچا بننے کی ناکام کوشش کرنے کا حکم نہیں ہے۔ شاید کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں، اب میں نے بستر دے دیا آپ کو، میدان دے دیا غور کرنے کا۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ؟ بھائی آیت پر تو غور کروں گا نا، آیت کے الفاظ ہیں کونوا مع الصادقین، کونوا من الصادقین نہیں ہے، سچوں میں سے ہو جاؤ نہیں ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ اللہ چاہتا تو عربی تھی، عربی میں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ چاہتا تو عربی میں ایسے کہہ دیتا کہ سچوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا سچوں میں سے ہو جاؤ نہیں کہا اس آیت میں، اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں دو پیغام ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے، کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ کیا سچے دنیا میں ہونے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ بحث یہ نہیں ہے، بحث یہ کہ کچھ سچے وہ ہیں جنہیں اللہ نے صادق بنایا ہے، یعنی کچھ وہ ہیں جو تکویناً صادق ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو تشریعاً صادق ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جعفر طیار کی خوبی ایک یہ ہے کہ سماعت یہاں کی بہت اچھی ہے، اس لیے جی کچھ وہ ہیں کہ جو ذاتاً صادق ہیں، کچھ ہیں جو عارضاً صادق ہیں، کچھ سچے ہوئے ہیں، کچھ سچے ہیں۔ میں اس مطلب کو اپنے ان کم سن ساتھیوں کو روشن کرنے کے لیے اس بات کو، اصلی روح، اس بات کی جو روح ہے، مطلب ہے، جان ہے، مطلب ہے، جو اساس اور اس کی جو بنیاد ہے، جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس بات کی جو میں کر رہا ہوں۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس میں کیا اعلان ہوا؟ اس میں اعلان یہ ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ انما یہی ہے اور بس، یہ علامہ نقن صاحب کا ترجمہ ہے، فارسی میں ترجمہ کیا ہے شان چنین است، حق یہی ہے، جس کو فارسی میں کہا ہے شان چنین است، حق یہی ہے، اور نقن صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ یہی ہے اور بس۔
یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ کو پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیت کا بالکل سیدھا ترجمہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کی تفسیر میں سرکار نے چادر میں پنجتن کو لیا، اور پنجتن کو چادر میں لینے کے بعد فرمایا ہؤلاء من اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی آیت نے کہا کہ اہل بیت کو اللہ نے ایسا رکھا، ایسا رکھے گا، اور نبی نے دکھایا کہ جو جنہیں اللہ نے ایسا رکھا ہے اور ایسا رکھے گا وہ یہ ہیں۔ یعنی آیت ہے تھیوری، آیت ہے نظریہ، نبی نے اس کا پریکٹیکل کر دکھایا۔ یعنی قرآن مجید میں آیات بہت بڑی شخصیات کے شان میں نازل ہوئی ہیں، بڑی تعداد میں شخصیات کی شان میں نازل ہوئی ہیں، مگر اللہ کے نبی نے ان آیات کا مصداق نہیں بتایا، صرف اہل بیت کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کا مصداق بتایا ہے، یا وہ آیہ تطہیر کی صورت میں ہو یا وہ آیہ مباہلہ کی صورت میں ہو۔ جی میدان میں لے جا کے دکھایا ہے کہ کون میرے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے کون ہیں، علی کے بیٹوں کو اللہ نے نبی کا بیٹا کہا ہے، جسے مولا علی فخر کے ساتھ کہتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں۔ کیا تعبیر ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آیہ تطہیر کی تفسیر کے لیے ایک شاگرد میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حضرت کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ مولا یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے، پنجتن کی اہل بیت کی طہارت کا اعلان کر رہی ہے، تو یہ 9 ہجری میں آیت نازل ہوئی ہے، تو 9 ہجری سے پہلے مکے کی زندگی ہے، اور پھر مولا علی اور جناب سیدہ تو مکے میں بھی تھے نا، حسنین اگر کا ظہور اور اظہار اور ولادت اور آمد اور جس کو کہہ لیجئے کہ جلوہ اور نور افشانی اگر مدینہ منورہ میں ہوئی ہے تو مولا علی اور جناب زہرا تو مدینے میں تھی، مکے میں بھی تھیں۔ تو آیہ تطہیر نازل ہو رہی ہے 9 ہجری میں، مکے کی زندگی بھی ہے، مدنی زندگی بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 9 ہجری کے بعد ایک صلوات اور ہدیہ کریں نبی اور علیہ اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی اللہم صلی علی محمد۔ 9 ہجری کے بعد وہ کہنے لگا مولا آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے 9 ہجری میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت 9 ہجری جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد پاک ہوئے۔ تو میرے مولا امام جعفر صادق مسکرائے۔ اچھا، امام جعفر صادق کے کمالات میں ایک کمال یہ تھا، ان کے کمالات، ان کے اخلاقیات، ان کے خلق، ان کے محاسن کو جو بیان کیا ہے تاریخ اور سیرت لکھنے والوں نے، انہوں نے لکھا ہے کہ امام اپنے مخالفوں کے سخت ترین جملوں کو مسکرا کے سنتے تھے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے مسکرا کے سننے میں ہی ان کا آدھا جواب ہو جاتا تھا۔ اخلاق سے بہتر تو جواب ہی کوئی نہیں ہے نا۔ بڑے بڑے لوگوں کے، اچھا جب کوئی آپ سے الجھ کر بات کر رہا ہو نا، جب آپ سے کوئی الجھ کر بات کر رہا ہو تو وہ اس کے ذہن میں اس کے ساتھ 2 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ سے کوئی الجھ کر بات کرے، میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے دعا چاہیے، جب آپ سے کوئی الجھ کر بات کر رہا ہو تو اس کے ذہن میں 2 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ سوال، وہ الجھن، وہ بات جو وہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، دوسرا اس کا غصہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی جذباتیت چل رہی ہوتی ہے، اس کے اعصاب کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اس کی جذباتیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ سے کوئی اس انداز سے بات کرے تو آپ مسکرا کر جب اس کا سنیں گے نا سوال، تو آدھا جواب اس کا آپ اعصاب تو سیدھا کر دیں گے، غصہ تو اس کا اتار دیں گے اپنے اخلاق کے ذریعے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا اپنے ان بچوں سے، جوانوں سے، ایک عادت آج امام جعفر صادق کے نام کی اس مجلس میں
اپنے اندر ڈال کر چلے جاؤ کہ جب بھی کبھی کسی سے بات کرو اور تم سے بات کوئی الجھ کے کر رہا ہو تو وہ الجھ کر بول رہا ہو اور آپ مسکرا کر دیکھ رہے ہو امام جعفر صادق کی یاد میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا ہم آپ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کا اخلاق ایسا تھا، آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے مخالف کو مسکرا کر سنتے ہیں، ہم اپنے مخالف کی بات کو مسکرا کے سنتے ہیں، تو آدھا مسئلہ تو اسی وقت حل ہو جائے گا. مگر کیا کریں کہ ہمارے ہاں کچھ تو مہنگائی نے، کچھ عدم علم نے، کچھ گھر کی تربیت کے فقدان نے، کچھ تعلیمی اداروں کی نااہلی نے، اور کچھ گلی کوچوں کے مسئلوں نے اتنا زیادہ ہمیں سیرت اہل بیت سے دور کر دیا ہے کہ وہ جیسا ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے. تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ ہمیں اوروں سے کچھ بہتر ہونا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا امام جعفر صادق فرماتے ہیں، ہمارا شیعہ لاکھوں میں منفرد نظر آتا ہے. پوری آبادی میں کہا جاتا ہے کہ اس سے جا کر بات کرو، وہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے. وہ ممتاز نظر آتا ہے، وہ لوگوں میں علیحدہ نظر آتا ہے، وہ اپنے کردار سے علیحدہ نظر آتا ہے، وہ اپنے گفتار سے علیحدہ نظر آتا ہے. یہ جو آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے قول علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے، شاعروں سے، ادیبوں سے، کوئی نظم کر رہا ہوتا ہے، کوئی نثر میں بول رہا ہوتا ہے، کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو زبان کے بغیر دعوت دو، لوگوں کو دعوت دو زبان کے بغیر. زبان سے دعوت نہ دو، زبان سے اپنی طرف مت بلاؤ، لوگوں کو بغیر زبان کے اپنی طرف بلاؤ. یہ امام جعفر صادق کا فرمان ہے، یہ امام کا فرمان ہے. لوگوں کو بغیر زبان کے بلاؤ. کیسے زبان کے بغیر؟ اشاروں میں بلائیں. کیا کریں؟ تمہارا کردار بتائے گا کہ تم اس طرف رغبت دلانا چاہتے ہو جس طرف تم خود کھڑے ہوئے ہو. اور پوچھیں گے لوگ کہ بھائی یہ اتنا وزین آدمی، اتنا ثقیل آدمی، اتنا سنگین آدمی، اتنا مضبوط آدمی، اتنا محکم آدمی کون ہے؟ کون ہے کہ جو اتنی سخت اور تلخ باتوں کو سننے کے بعد بھی مسکرا کے جواب دے رہا ہے؟ کون ہے جس میں اتنی تحمل مزاجی ہے اور حوصلہ مندی ہے؟ تو جواب آئے گا یہ وہ ہے جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ وہ ہے جو جعفر صادق کا ماننے والا ہے. یہ وہ ہے جو ماتم کرتا ہے. یہ وہ ہے جو مجلس کرتا ہے. یہ وہ ہے کہ جو علم و تابوت اٹھاتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ پورے معاشرے کے اندر اہل بیت کا چاہنے والا علیحدہ سے محسوس ہوگا. فرماتے ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر لوگ کہیں کہ فلاں سے جا کے سودا خریدو کیونکہ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ جعلی مال نہیں بیچتا، وہ کم تول کر نہیں بیچتا، تو ہمارے لیے تم زینت بنو گے. یہ فرمان میرے مولا کا ہے نا جی، کہ ہمارے لیے زینت بنو. کونوا لنا دینا. تھک تو نہیں تھے میری باتوں سے؟ کونوا لنا دینا، ہمارے لیے زینت بنو. ولا تکونوا علینا شینا، ایسا مت بنو کہ جب ہمارے سامنے تمہاری بات کی جائے تو ہمیں سامنے والا ہمیں بتا کر کہ آپ کا چاہنے والا ایسا ہے. ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے شرمندگی کا، اور ہم خاموش نہ ہو جائیں یہ سن کے کہ ہمارا چاہنے والا ہے. جی ایک چور نے جب چوری کی، اور چوری جس نے کی تھی اسے جب ثابت ہو گئی اور مولا نے حد جاری کی، تو جب اس کو حد جاری ہو گئی تو وہ جاتے ہوئے کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں. حضرت قمبر سے فرمایا اسے روک لو، اسے 80 کوڑے اور مارو. وہ مولا میں نے تو سزا بھگت لی، میں نے سزا دیکھ لی، میں نے سزا اٹھا لی، جو آپ نے جو حد تھی میری. کہا نہیں، وہ حد تھی شرعی، یہ میری ولایت ہے، یہ میں اپنی ولایت کے مطابق تمہیں کوڑے مار رہا ہوں، تم میرے ہو کر ایسا کرتے ہو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو اگر میرے بچوں جوانوں 1400 سال پہلے ایسے ایک منظر بھی بنا ہے
ایک دفعہ بھی ایسا ہوا ہے، اور آج اگر ہمارے درمیان میں سے کوئی اس طرح کی کیفیت سے گزرتا ہے تو مولا کی تنبیہ اس کے لیے تیار رہے گی، موجود رہے گی۔ اللہ ایسے وقت سے ہمیں بچائے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے آ کے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد پاک ہوئے۔ اب سنیں امام صادق کا فرمان۔ امام ایک مرتبہ اس کے سوال کو سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور مسکراتے ہوئے امام فرماتے ہیں کہ اگر آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہیں تو کیا کہتے ہو سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی نہیں، وہ اعلان توحید ہے، یہ اعلان طہارت ہے۔ رسمی طور پر اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے، مگر اللہ نے اہل بیت کو جب سے ہیں تب سے طاہر و مطہر بنایا ہے۔ یہ وہ پیغام ہے کہ کونوا مع الصادقین، تم ہو جو تشریعاً سچے ہو، اور کچھ ہیں جو تکویناً سچے ہیں۔ تو بس تشریعاً سچے، تکویناً سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ پیغام کونوا مع الصادقین ہے، کونوا من الصادقین نہیں ہے۔ کونوا من الصادقین، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ خبردار سوچنا بھی نہیں ان اپنے آپ کو ان جیسا اور ان کو اپنے جیسا سوچنے کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ تم ان جیسے ہو تو تم ایسے سچے ہو کہ وہ کہہ دیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تو درزی جنت سے جبریل بن کر آ جائے۔ تم ایسے سچے ہو، تم ایسے سچے ہو کہ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ تم ایسے سچے ہو۔ ہمارے سچے ہونے میں اور ان کے سچے ہونے میں وہی فرق ہے کہ وہ امام ہیں، ہم ماموم ہیں، وہ مقتدا ہیں، ہم مقتدی ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہمیں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونا، اب میرے بچے آ کے بیٹھ گئے تو اب پوری طرح سے سنیں گے بات کو۔ سچوں کے ساتھ ہونا بہت مشکل کام ہے۔ سچا ہونا کتنا مشکل ہے، کوئی سچوں سے پوچھے، جو سچ بولتے ہیں نا، جو سچ بولتے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ کتنا مشکل ہے سچا ہونا۔ پھر سچا ہونا خود کتنا مشکل ہے، اور سچوں کے ساتھ ہونا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ سچے ہونے میں تو اپنی پریشانیاں ہیں، سچوں کے ساتھ ہونے میں ان کی پریشانیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ان کے مسائل کو بھی اپنے طرف لے رہے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں۔ سچوں کے ساتھ ہونا بہت مشکل ہے۔ اس قبیلے میں یوں تو ہر ایک فرد سچا ہے، لفظوں کو میں بہتر کرتا ہوں، سب یہاں کاظم ہیں، سب یہاں باقر ہیں، سارے عسکری ہیں، سارے تقی ہیں اور سارے نقی ہیں، یہ سب کے سب رضا ہیں، یہ سب کے سب شہید ہیں، یہ سب کے سب مجتبی ہیں، یہ سب کے سب مرتضی ہیں۔ مگر جیسے جیسے جس زمانے میں ضرورت پڑتی رہی ایسے ایسے لقب ابھر کے سامنے آتا رہا۔ جہاں ضرورت عسکری کی تھی وہاں امام عسکری کا لقب عسکری پڑا، جہاں ضرورت علوم کو پھیلانے کی تھی وہاں باقر علوم سامنے آ گئے، اور جہاں پر امام رضا کی رضایت کی ضرورت تھی وہاں امام رضا کا لقب رضا بن کر سامنے آ گیا۔ یہ سب صادق ہیں، مگر ضرورت جیسے جیسے بدلتی گئی ایسے ایسے لقب سامنے آتا گیا۔ میں اور ذرا علمی گفتگو، علمی پیرائی میں بات کروں۔ جب صفت ذات بن جائے تو وہ لقب بن جاتی ہے۔ جب صفت ذات بن جائے تو وہ لقب بن جاتی ہے، پھر وہ صفت نہیں رہتی۔ آپ مثلا شہزاد بھائی سوز خان ہیں، ان کی منقبت خوانی ان کی صفت ہے، یہ اور ہیں، منقبت خوانی اور ہے۔ معصوم بیٹھے ہیں جی، یہ شعر کہتے ہیں، یہ اور ہیں، شاعر اور ہے، شعر کہنا اور ہے۔ یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں شاعر نہیں ہے، یہ بعد میں شاعر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا تشریف فرمائے، ہم مثلا جو کچھ بھی الف بے پہ جانتے ہیں، ہم اور ہیں، ہمارا علم اور ہے۔
لیکن جب علم ذات بن جائے، جب علم ذات بن جائے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ جاگیں گے تو جواب دیں گے، یہ سو بھی رہے ہوں گے تو جواب دیں گے. جی جی، جب علم ذات بن جائے تو پھر وہ ذات ہے ان کی، پھر وہ ان کی صفت نہیں ہے. تو صفت ہماری علیحدہ ہے اور ذات ہماری علیحدہ ہے. جب صفت ذات بن جائے گی تو پھر کیا بنے گی؟ پھر وہ اس سے علیحدہ نہیں ہے، تو پھر وہ لقب کہلاتا ہے. تو ائمہ اہل بیت میں جب صفت ذات بن جاتی ہے تو وہ لقب بن جاتا ہے. امام جعفر صادق کی صفت صادق جب ذات بنی تو لقب بن گئی. اب یہ جو کہیں گے وہی حق ہے، یہ جو کہیں گے وہی سچ ہے. ایک شخص آ کر کہتا ہے امام مالک کہ میں نے سنا ہے کہ جعفر صادق جب کہتے ہیں تو میں نے سنا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں قالا رسول اللہ، جبکہ رسول اللہ کے زمانے کے وہ نہیں ہے. لیکن جب آپ بولتے ہیں تو کہتے ہیں ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان، فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا اور فلاں نے فلاں سے سنا، اور پھر انہوں نے رسول اللہ سے سنا. لیکن جعفر صادق ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا. تو اہل سنت کا بڑا معتبر نام یہ کہتا ہے خبردار آئندہ جعفر صادق کے بارے میں کوئی شک نہیں کرنا. تمہیں اس پر اعتراض ہے کہ وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا. میں یہ مانتا ہوں کہ اگر وہ یہ کہہ دینا کہ اللہ نے کہا ہے تب بھی سچ کہیں گے. یہ جن کا علم، ان کی صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ اللہم صلی علی محمد و آلہ. کوئی کام ہو رہا ہے؟ اچھا، ایک اور نبی کی ذات پہ صلوات. آپ اس سے اچھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. لہذا سچوں کے ساتھ ہونا، سچا ہونا، پھر سچوں کے ساتھ ہونا. اچھا، جن کے ساتھ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہو جاؤ، ان کی صداقت اتنی محکم، مضبوط اور مستقل ہوگی کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ تو نے جن کے ساتھ ہمیں ہونے کا کہا تھا ان کی زندگیوں میں تو یہ جھول تھا، یہ کمزوری تھی. تو جن کے ساتھ ہونے کا اللہ حکم دے رہا ہے ان کی زندگیوں میں مضبوطی، ان کی زندگیوں میں مضبوطی ہی عصمت کہلاتی ہے. ان کی زندگیوں میں مضبوطی ہی عصمت کہلاتی ہے. یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کے ساتھ ہونے پہ تم پشیمان نہیں ہوگے، نادم نہیں ہوگے. تم یہ نہیں کہو گے کہ ہم کن کے ساتھ ہو گئے. جن کے ساتھ رہنے میں مال کم ہو سکتا ہے مگر ضمیر مطمئن رہے گا. پیسہ نہیں ہوگا تمہارے پاس مگر تمہارا ضمیر مطمئن رہے گا کہ ہم جن کے ساتھ کھڑے ہیں، جن کے ساتھ ہیں، وہی حق ہیں. یعنی اگر میں تھوڑا سا لفظ بدل کے یوں کہوں کہ عصمت ائمہ اہل بیت پر جہاں آیہ تطہیر دلیل ہے، ائمہ کی عصمت پر جہاں آیہ تطہیر دلیل ہے، وہاں یہ سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت بھی دلیل ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہمیں کچھ ایسے سچے ڈھونڈنے پڑیں گے جن کی زندگی میں بال برابر بھی گناہ کا گزرنا ہو. یعنی کردار کے سچے، یعنی گفتار کے سچے، یعنی عقیدے کے سچے، یعنی نظریے کے سچے، جو ہر اعتبار سے سچے ہوں. ان کے ساتھ ہونے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. کمال ہی کمال جس ذات کا عنوان زندگی ہو، علم ایسا کہ 30,000 طالب علموں نے آپ سے استفادہ کیا ہے. 4,000 طالب علم تو وہ تھے جو ایک وقت میں امام سے سیکھتے تھے. مسجد نبوی میں جب حضرت کا خطاب ہوتا تھا، جب حضرت کا درس ہوتا تھا، تو 4,000 کی تعداد لوگوں کی اس کے اندر موجود ہوتی تھی. صرف سب سے زیادہ جنہوں نے امام ششم سے استفادہ کیا ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کیا ہے، وہ ابان ابن تغلب ہے. حضرت ابان ابن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ امام کے شاگردوں میں
ابان کے بعد پھر نمبر آتا ہے ابو وسیر کا، ابو وسیر کے بعد پھر نمبر آتا ہے مومن طاق کا۔ ابان ابن تغلب نے 70,000 حدیثیں امام صادق سے نقل کی ہیں، 30,000 حدیثیں انہوں نے امام محمد باقر سے نقل کی ہیں۔ یہ واحد امام کے خاص شاگرد ہیں کہ جنہوں نے تین اماموں سے استفادہ کیا ہے۔ امام زین العابدین سے انہوں نے سمجھا، امام باقر سے انہوں نے سیکھا، امام صادق کے شاگرد کہلائے ابان ابن تغلب، جن کے لیے بہرحال علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ صادق تھے، سچے تھے، ثقہ تھے۔ ساری تعریفیں، لمبی 4 لائنوں کی تعریفیں ان کی لکھی کہ یہ تھے، کردار کے دھنی تھے، قول کے سچے تھے، کردار کے بلند تھے، اور خاندان کے اعلیٰ تھے، شکل صورت کے بہت اچھے تھے، جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی وجاہت کا ایک روب طاری ہوتا تھا، اور ان کا جو علمی مقام تھا وہ اتنا تھا کہ اگر کہیں وہ آ کر بیٹھ جائیں تو ان کے بیٹھ جانے کے بعد کوئی اور بولنے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا کہ ابان بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان سارے باتوں کو لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں مگر شیعہ تھا۔ الحمدللہ اتنی تعریفوں کے بعد اس جملے کا بنتا ہے کہ بیان کیا جائے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے علماء اہل سنت نے جب ان کے بارے میں کی ہے نا ترجمہ ان کا لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں ترجمہ، اس کو کہتے ہیں ترجمہ۔ کسی شخصیت کے اوپر تبصرہ ترجمہ کہلاتا ہے، یہ ہمارے یہاں ترجمہ کہلاتا ہے کسی زبان سے کسی زبان میں مطلب کو نقل کرنا، وہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ علمی دنیا میں ترجمہ کہلاتا ہے کسی شخصیت پہ تبصرے کو۔ کسی شخصیت کے بارے میں جب لکھا جائے نا کہ وہ کیسا تھا کیا تھا تو کہتے ہیں یہ ان کا ترجمہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی تو ابان کے بارے میں یہاں تک ہے کہ جب وہ کبھی امام کے مجلس درس میں آ جاتے تھے، امام سے سیکھنے کے بعد امام نے انہیں مبلغ کے طور پہ روانہ کیا، فرمایا اجلس فی المسجد وفتح، ابان مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو۔ یعنی امام نے انہیں اس قابل بنایا کہ وہ مسجد میں بیٹھ کے فتویٰ دے۔ فرمایا مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو، میری خواہش یہ ہے کہ تم جیسوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے، میں تم جیسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ابان جب امام کی محفل میں آ جاتے تھے تو یہاں تک ہے کہ امام کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنا تکیہ ان کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ تکیے سے مراد یہی والا تکیہ ہے جو مرثیے کا تکیہ ہے، یعنی میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے یہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، یہ تکیہ ہمارے یہاں سوسخانی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ بزرگوں کے ہاں یہ تکیہ ایسے ہی ہوتا تھا جیسے چراغ محفل، جیسے مائک، جیسے آج آپ نے میرے سامنے مائک رکھا ہوا ہے نا، ایک زمانے تک چراغ رکھ دیا جاتا تھا، جس کے سامنے چراغ رکھ دیتے تھے اس کو کہتے تھے آپ بولیے۔ جس کے سامنے چراغ رکھ دیتے تھے وہ اشارہ ہوتا تھا کہ مجمع سمجھ رہا ہے، رکھنے والا جانتا ہے، جس کے آگے رکھا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیوں رکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب آپ بولیں گے۔ لہذا محاورہ بھی ہے کہ چراغ مجلس، چراغ محفل کس کے سامنے رکھا گیا؟ فلاں کے سامنے چراغ محفل کو رکھا گیا۔ چراغ محفل کا مطلب یہی تھا کہ اب آپ بولیں گے، اب آپ فرمائیں گے۔ ایسے ہی علمی دنیا میں کہتے تھے کہ تکیہ درس جس کے سامنے رکھ دیتے تھے کہتے تھے اب آپ بولیے۔ تکیہ درس ان کے سامنے رکھ دینا یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ اس کے علم کا اعتراف کیا جا رہا ہوتا تھا۔ اب وہ جب امام اس کے سامنے تکیہ درس کو رکھ دیں تو جہاں امام ان کا احترام کر رہے ہیں تو امام تو احترام ان کا ہی کر رہے ہوں گے جو پہلے احترام کو جانتے ہوں گے۔ تو ابان آگے بڑھ کے کہتے تھے مولا میری مجال ہے کہ یہ تکیہ میرے سامنے ہو، یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے عزت افزائی کی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے بولنے والا ابان نہیں ہو سکتا۔ لہذا ابان پہ بولتے نہیں تھے، مگر امام کا یہ عمل بتاتا تھا کہ امام ان کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ امام کے شاگردوں میں سب سے پہلے درجے کے شاگرد کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، ان کے علاوہ اور شاگرد بھی ہیں، ان کے علاوہ اور بڑے نام ہیں۔
ایک نام اکتا تو نہیں رہے میری باتوں سے، ایک نام اور لیتا ہوں، سدیر سیروفی، بہت بڑا نام ہے امام کے شاگردوں میں، بڑے ناموں میں ایک بڑا نام، حضرت سدیر سیروفی رضوان اللہ تعالی علیہ۔ وہ نقل کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے شاگرد امام کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ہم میں سے ایک نے آواز دے کر کہا مولا آج سیدہ کی ولادت کی تاریخ ہے، آپ اپنی جدہ فاطمہ زہرا کے فضائل بیان کریں، ہم آپ سے آپ کی جدہ کے فضائل سننا چاہتے ہیں۔ تو سدیر سیروفی اس روایت کے راوی وہ کہتے ہیں کہ امام مسکرائے اور فرمایا سنو، خلق اللہ نور فاطمہ قبل الف سنہ ان یخلق اللہ الآدم، اللہ نے میری جدہ فاطمہ کے نور کو آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں۔ میری جدہ فاطمہ کے نور کو اللہ نے حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنایا۔ تو جیسے ہی حضرت نے یہ کہہ کر کچھ دیر کے لیے توقف فرمایا تو ایک شاگرد کی آواز آئی، یا ابن رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت آدم کی خلقت سے پہلے فاطمہ زہرا کا نور ہے تو لیست کنساء الآدمین، تو وہ آدمی نہیں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے، حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے تو انسان نہیں ہے، حضرت آدم کی اولاد نہیں ہے تو آدمی نہیں ہے، یعنی آدمیوں میں سے نہیں ہے جی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ سوال جب میرے جد رسول اللہ سے کیا گیا، تھوڑا سا گردن ہلا دیجئے بھائی، جب یہ سوال میرے جد رسول اللہ سے کیا گیا جو تم مجھ سے کر رہے ہو، تو جو انہوں نے جواب دیا وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے کہ میرے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی الحوراء الانسیہ، انسانی شکل میں حور ہے۔ بڑی عنایت، بی بی آپ سے راضی ہو، اس مجلس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچے۔ میری فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ کہا مولا اگر وہ انسانی شکل میں حور ہیں، حضرت آدم کی خلقت سے 2000 سال پہلے بنائی گئیں، تو وہ رہتی کہاں تھیں؟ فرمایا یہ سوال میرے جد سے کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کانت تحت حقت العرش، فاطمہ زہرا عرش کے نیچے بنی ہوئی ایک جگہ میں تھی۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہ میرا عزیز جان میرا بچہ ہے، میں نے اس کو چھوٹا سا پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مگر آپ نے بی بی کے فضائل قربان کر دیا ان کے آنے پر۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، آپ کی سب کی توجہ وہاں ہے، نہ مجھے ایسے لایا کرو نہ کسی اور کو، یہ تو میرا بچہ ہے، ناراض نہیں ہوگا میرے کچھ کہنے پہ۔ جو ناراض ہونے والے ہوتے ہیں نا، میں اتنا کہتا ہی نہیں ہے ان کو، میں بھی برداشت کر جاتا، مگر اتنی حسین حدیث آپ نے قربان کر دی، سب ادھر دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ بی بی کہہ دی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ نہیں بھائی، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سناؤں اپنی نہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں، میرے جد نے فرمایا کہ میری فاطمہ حوراء الانسیہ، انسانی شکل میں حور ہے۔ فرمایا مولا پھر وہ رہتی کہاں تھیں؟ فرمایا کانت تحت حقت العرش۔ میرے جد سے جب سوال ہوا تو میرے جد رسول اللہ نے فرمایا کہ میری فاطمہ عرش کے نیچے بنی ہوئی جگہ میں تھی، عرش کے نیچے بنی ہوئی جگہ میں تھی۔ تو کہا مولا پھر یہ فرمائیں کہ فاطمہ کا، اللہ اکبر، اس حدیث کو بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ مولا فرمائیں اس وقت آپ کی جدہ فاطمہ کی غذا کیا تھی؟ شاگرد ہوں تو ایسے ہوں بھائی،
شاگرد ہوں تو ایسے ہوں کہ مسلسل علم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اپنی معرفت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. پہلے سوال یہ کیا کہ اپنے جدہ کے فضائل پڑھیں. فرمایا 2000 سال قبل آدم کی خلقت سے 2000 سال قبل میری جدہ فاطمہ کو ایک نور کو اللہ نے بنایا. جی وہ انسانی شکل میں حور، وہ عرش کے نیچے رہنے والی جگہ، عرش کے نیچے رکھی ہوئی ایک جگہ میں تھیں. پھر کہا کہ فرزند رسول بتائیں سیدہ کی غذا کیا تھی؟ فرمایا یہ سوال جب میرے جد سے ہوا تو میرے جد رسول اللہ نے فرمایا میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں. جب میری فاطمہ عرش کے نیچے رہتی تھی میری فاطمہ کی 4 غذائیں تھیں. التسبیح ہو والتحلیل ہو والتحمید ہو، التسبیح ہو والتحمید ہو والتقدیس ہو والتحلیل. الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ. میری فاطمہ زہرا کی غذا، جس کی غذا اللہ اکبر تحلیل، تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، جس کی غذائیں یہ رہی ہوں اس کے بچے مصیبتوں میں کہتے ہیں شکرن للہ. اس کی نسل پھر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہے. بڑی سے بڑی مصیبتوں کے اندر وہ اللہ کے شاکر اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے ہوتے ہیں. امام کے شاگردوں میں ایک شاگرد ہیں ابو بصیر. جی بڑا نام ہے ابو بصیر کا. فرماتے ہیں اگر ابو بصیر تمہیں کچھ کہہ دے تو سمجھو ہم نے کہا ہے. ابو بصیر اگر تمہیں کچھ کہہ دے تو سمجھو ہم نے کہا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام کی گلی میں حشام جو حضرت کے ایک اور شاگرد ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں، مگر اس عجلت اور اس کیفیت میں داخل ہو رہے ہیں کہ گویا حضرت سے انہیں بہت جلد اپنے کوئی حاجت، کوئی سوال، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے پوچھا کہ حشام کیا ارادہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ کہا مجھے امام سے ملنا ہے. تو ابو بصیر کہتے ہیں میں نے کہا کہ امام کا یہ ملنے کا وقت نہیں ہے، امام کا یہ ملنے کا وقت نہیں. کہہ رہے ہیں بس مجھے ایک سوال کرنا تھا، میں پریشانی، ایک منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، ایک پریشانی میں ہوں. منظر یہ دیکھ کر آ رہا ہوں کہ حضرت کے فرزند امام موسیٰ کاظم، امام صادق کے فرزند، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ سے تکیہ لگا ہوا ہے. تو مجھے یہ منظر سمجھ میں نہیں آیا. امت کو حکم یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور خود حضرت ایسا کر رہے ہیں تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے بے ساختہ ان سے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس پہ پھر ایک علمی بحث ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھوں کا ذکر جو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، تو میرے اور آپ کے 2 ہاتھ تو ایک سیدھا اور ایک الٹا ہے. جب اللہ کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے، تو کیا اللہ کا بھی ایک سیدھا اور الٹا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ تو میرے مولا علی فرماتے ہیں کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. اور پھر آیت اللہ جوادی عاملی اس حدیث کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو بصیر نے کہا کہ ائمہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں. پھر خود ہی ایک جملہ لکھتے ہیں جو ہمارے پاکستانی مزاج کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ائمہ کے اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں. اہل محمد وآل محمد صلوات. اہل بیت سے خیر ہی خیر ظاہر ہوتا ہے اور اہل بیت کے دشمنوں سے شر ہی شر صادر ہوتا ہے. لہٰذا ان کے ہاں خیر ہی خیر ہے تو دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، ان کے ہاں شر ہی شر ہے تو دونوں ہاتھ الٹے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا. تسلی دیجئے، تھوڑا سا اور پڑھوں، نوحہ خوانی بھی ہے، ماتمداری بھی ہے. ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا تو میں نے، بصرے کے رہنے والے تھے حضرت ابو بصیر رضوان اللہ تعالی علیہ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آبادی کے ہر گھر میں جا کر، ہر گھر پر جا کر، ہر دروازے پر جا کر
رخصت لی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے رخصت دیں، کہا سنا معاف کریں۔ کہتے ہیں دروازہ گلی 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 گھر گھر جاتا رہا، اچانک ایک ایسا دروازہ بھی سامنے آ گیا جس کے میں قریب گیا تو مجھے معلوم ہوا یہ اسی کا گھر ہے جو پورے بصرے میں برائیوں کا مرکز ہے۔ سارے گناہوں کے پیچھے جو آدمی ہے، سارے فساد کے پیچھے جو اس شہر کے اندر آدمی رہتا ہے، جو ہر برائی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ہر اچھائی کے خلاف بات کرتا ہے، یہ اسی کا گھر ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میرا بڑھتا ہوا ہاتھ کنڈی بجانے کے لیے میں ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ میرا بڑھتا ہوا ہاتھ رک گیا، یہ سوچ کر کہ میں اس سے کیا بات کروں، اس سے کیا رخصت لوں، اس سے کیا کہا سنا معاف کروانا ہے۔ کہتے ہیں بعد والا دروازہ بجا دیا۔ ایسے میں رخصت لے کر آیا، اور جس دن میرے سفر کا آغاز تھا، میں مکے کی طرف جا رہا تھا، تو پورے شہر نے مجھے رخصت کیا۔ تو ان رخصت کرنے والوں میں وہ شخص بھی تھا جس کے دروازے کو جا کر میں نے نہیں بجایا۔ مجھے بتا دیا کہ وہ جو ایک صاحب وہ بھی موجود ہیں یہاں پر، مگر وہ قریب آیا اور آ کر کہتا ہے ابو بصیر میں تو اس قابل نہیں تھا کہ آپ میرے دروازے پر آتے، اور آپ نے صحیح کیا، حق سچ یہی تھا، میں اس قابل نہیں تھا، مگر آپ جا رہے ہیں عمرہ حج کرنے، وہاں سے آپ مدینہ جائیں گے مولا صادق کو سلام کرنے، تو جب آپ مدینہ پہنچیں، حج کر کے جب مدینہ پہنچیں تو امام کو میرا سلام کہہ دیجیے، اور جب امام کو سلام پہنچائیں تو بس ایک جملے کا سوال، ایک مختصر سا سوال، امام سے پوچھے گا کیا مجھ جیسوں کی بخشش بھی ممکن ہے؟ گناہوں میں مبتلا ہوں، برائیوں کا مشوق اور مروج ہوں، کیا مجھ جیسے کی بھی بخشش ممکن ہے؟ میں بھی معاف ہو سکتا ہوں؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حج کے بعد جب مدینہ پہنچا تو میرے پاس ایک گٹھڑی تھی جس میں مولا کو دی گئی بھیجی گئی امانتیں میرے پاس تھیں۔ کسی نے رومال بھیجا تھا، کسی نے خمس بھیجا تھا، کسی نے ہدیہ بھیجا تھا، کسی نے خط بھیجا تھا، کسی نے نذرانہ بھیجا تھا، کسی نے ہدیہ، وہ ساری چیزیں میرے پاس تھیں۔ میں کھول کر حضرت کے سامنے بیٹھ گیا، ایک ایک چیز حضرت کو دیتا رہا، اور جب ساری چیزیں میں نے دے دیں اور اس رومال کو میں نے اس چادر کو، اس گٹھڑی کے چادر کو میں نے جھاڑ دیا، تو امام میری طرف دیکھنے لگے۔ حضرت نے فرمایا اور؟ امام نے کہا اور کچھ ہے؟ کہ مولا جو کچھ تھا میں نے پہنچا دیا۔ فرمایا نہیں، وہ سلام پہنچاؤ۔ میں ان سب چیزوں سے زیادہ اس سلام کا منتظر تھا، وہ سلام پہنچاؤ جو تمہیں میرے ایک چاہنے والے نے جو گناہگار ہے۔ کہ مولا ہاں ایسا ہوا، ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں ایک ایسا بندہ ہے، اس نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت فرمایا ابو بصیر اب جب واپس جاؤ تو سب سے پہلے اس کے دروازے پہ جانا۔ کتنے کریم ہیں ہمارے امام، کتنے رؤوف ہیں ہمارے ائمہ، جن کے ہاتھ میں جنت ہے، جن کے ہاتھ میں قبر کا سکون ہے، جن کے ہاتھ میں برزخ کی آسانیاں ہیں، جن کے ہاتھ میں جنت کے مقامات ہیں، کتنے رؤوف اور مہربان ہیں۔ بس وہی چاہتے ہیں کہ ہمارا دروازہ چھوڑ کے نہ جاؤ، گناہوں کا احساس کرو، گناہوں کا احساس کرو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آ جاؤ۔ ہم اپنی آبادی میں کہاں جائیں امام سے بات کرنے؟ یہ عزا خانہ امام سے بات کرنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ علم جو باہر لگا ہے یہ امام سے بات کرنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے دوستوں نے بہکا دیا، میں کیسے ماحول میں تھا کہ جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، مجھ سے ہو گیا۔ مگر امام چاہتے ہیں کہ ہم سے آ کے بات کرو۔ فرمایا اب جب واپس جاؤ تو پہلے اس کے دروازے پہ جانا، اور میرا سلام، میرے سلام، اس کے سلام کا جواب جو میں دے رہا ہوں، میرا جواب سلام اسے دینا، اور کہنا امام نے تمہیں سلام کا جواب بھیجا ہے اور ایک پیغام بھیجا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ایک وعدہ تم امام سے کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔
ایک وعدہ تم امام سے کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے، اور ایک وعدہ تمہارا امام تم سے کرتا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بخشش اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں جب واپس اپنے شہر میں پہنچا تو سب سے پہلے میں اس کے دروازے پر گیا۔ میں نے جب دروازہ بجایا اور وہ باہر آیا تو مجھے دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ کہاں میرا دروازہ اور کہاں ابو بصیر جیسا معتمد خاص امام جعفر صادق کا۔ کہا آپ یہاں کہاں گئے، آپ مجھے بلا لیتے۔ کہا تمہیں نہیں پتا کہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ امام تمہارے سلام کے منتظر تھے۔ امام نے تمہیں یہ پیغام بھیجا ہے کہ ایک وعدہ ہم سے کرو، ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں یہ پیغام دیکھ کے گھر آ گیا، اپنے علمی مصروفیات میں مصروف رہا کہ 6 مہینے کے بعد مجھے خبر آئی کہ وہ صاحب فراش ہے، بستر پر ہے، جان کنی کی کیفیت میں ہے، اس کا دم نکلنے کو ہے۔ کہتا ہے کہ میں گیا اس کے گھر عیادت کرنے کے لیے، تو جب میں اس کے سرہانے بیٹھا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ یہ کئی دن سے غشی کے عالم میں ہے، نہ کوئی جواب دے رہے ہیں، نہ کوئی سن رہے ہیں، نہ کوئی بول رہے ہیں، یہ غشی کی کیفیت میں ہے، اور طبیبوں نے کہا ہے کسی بھی وقت ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی اور یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں وہاں بیٹھا رہا، کچھ دیر اٹھ کر جانے لگا تو ابھی ان کے حجرے سے میں باہر نکل رہا تھا کہ پیچھے سے اسی کی آواز آئی، اسی بیمار کی، اسی گنہگار جو ماضی میں گنہگار تھا، اسی کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابو بصیر رکو رکو، میں غشی میں نہیں تھا، امام مجھے جنت کی سیر کرا رہے تھے۔ 6 مہینے میں نے وعدہ پورا کیا ہے، تم نے جب سے کہا میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے، میں اب اس کے بعد سے گناہ نہیں کر رہا تھا، اور اب امام مجھے جنت کی سیر کرا رہے تھے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، ابو بصیر امام نے بھی وعدہ پورا کر دیا۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ ہچکی لی اور دم نکل گیا۔ ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں جو جنت کے ضامن بھی ہیں، جو آخرت بھی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ سلام ہو ان باعظمت ہستیوں پر کہ اتنا کچھ کمال ہوتے ہوئے جن کے گھر کو بھی آگ لگائی جائے، جن کے مصلے کو بھی کھینچا جائے۔ جب مدینے میں امام کا جنازہ اٹھ رہا تھا تو ایک شاعر تھا اہل بیت کا چاہنے والا، اس کا نام مشاجعی لکھا ہے، حریرہ مشاجعی۔ اس نے ایک مرثیہ پڑھا اور اس مرثیے پر امام موسیٰ کاظم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ مرثیہ یہ پڑھ رہا تھا کہ وہ آسمان آج زمین پر آ گیا جسے ہمیشہ اہل علم نے آسمان پر دیکھا۔ مرثیہ پڑھتے ہوئے وہ ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو تم یہ مٹی جو اس جنازے پہ ڈال رہے ہو یہ اپنے سروں پر ڈالو، اس لیے کہ اب ہم اسے قبر کے حوالے کر رہے ہیں کہ جو آسمان علم و فقاہت تھا۔ عزادارو، جب میرے مولا کا منصور دوانقی نے امام کو زہر دیا، اذیتیں پہنچائیں، حتیٰ ایک دفعہ تو جب اسیر بنا کر لائے نا، بڑا شدید، بڑا کربناک منظر ہے کہ بادشاہ کے ہاتھ میں شراب تھی اور امام کو سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ اس نشے کی کیفیت میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی غزل سناؤ۔ جی یہ جو ہمارے اہل علم اہل تقویٰ بہت ساری چیزوں سے دور رہے ہیں نا، شطرنج سے دور رہے ہیں، مثلا غزلوں سے اس معنی میں دور رہے ہیں، ایسی محفلوں میں تو اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، وہ غلط نہیں تھے بہت سی چیزوں میں، تو وہ اس کیفیت میں کہتا ہے کہ مجھے غزل سناؤ۔ تو امام نے ایک نظم فی البدیع اپنی سنائی، جس کے بعد اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور
زمین پر گر گیا۔ ایسا بھی ہوا امام کے ساتھ۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ جب امام کو زہر دے دیا گیا تو امام موسیٰ کاظم کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے وصیتیں فرمائیں اور اپنی ساری کائنات امام کے حوالے کی۔ اللہ کی ولایت جو در حقیقت علی کی ولایت ہے، جو علی کی ولایت در حقیقت اللہ کی ولایت ہے، جو اہل بیت کی ولایت ہے، وہ امام موسیٰ کاظم کے حوالے کی۔ اور اس کے بعد امام سے کچھ وصیتیں فرمائیں اور پھر اس دنیا سے جاتے ہوئے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام موسیٰ کاظم نے غسل و کفن دیا، جنازہ شان سے اٹھا۔ پورے مدینے کی تاریخ میں کم جنازے ہیں جس میں اتنا بڑا مجمع آیا ہو جنہوں نے امام جعفر صادق کو کاندھا دیا۔ امام جعفر صادق کو قبر کے حوالے کیا گیا۔ میں اپنے سننے والوں سے کہوں گا کہ ذرا کچھ دیر کے لیے مدینہ چلیے۔ آج آپ کے اس امام بارگاہ میں خوب روشنی ہو رہی ہے اور ہم مجلس کر رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے، جن کی قبر پر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ امام کا مزار گرا دیا گیا، امام کی قبر مبارک پر کوئی دن میں سائبان نہیں ہوتا، امام کی قبر پہ رات میں کوئی چراغ نہیں ہوتا۔ اطراف میں مدینے میں امام کی قبر کے چاروں طرف بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں اور ہر بلڈنگ میں روشنیاں جل رہی ہیں، مگر فرزند زہرا کا قبر کا چراغ گل ہے، اس قبر پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب ہم اپنی آنکھوں سے امام کا مزار دیکھیں گے۔ عزادارو، جنازہ بڑی شان سے اٹھا، مگر مقتل یہ کہتا ہے، ائمہ کے مقاتل میں مقتل یہ کہتا ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم جنازہ اٹھا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ تو ایک چاہنے والے نے کہا، مولا آپ جیسا صابر امام ہم نے نہیں دیکھا، آپ حوصلہ کیجئے، آپ کا گریہ مسلسل ہے۔ فرمایا مجھے منظر یاد آ رہا ہے جب ایک جنازہ کربلا کے میدان میں بغیر کفن کے چھوڑ دیا گیا، بغیر دفن کے چھوڑ دیا گیا۔ میں سلام کروں گا امام جعفر صادق کو، مولا ابھی آپ کے جنازے کی شبیہ تابوت امام جعفر صادق، شبیہ ہے تابوت امام جعفر صادق کی ہم زیارت کریں گے نا، سلام ہو حسین ابن علی پر جن کا لاشا بے گور و کفن رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا۔ وہ غریب امام جو کربلا میں 3 دن بے گور و کفن رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بانیان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، امام صادق کو ہم سے راضی فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا حسین